حدیث سن لیجئے، کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا اس حال میں کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں صرف اتنا ہی فاصلہ ہے۔ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ، آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا یہ بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی، آپ بتائیے مجھے ان 2 انگلیوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو ہمارے نبی اس دنیا میں آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے، گویا یہ علامت اور نشانی تھی کہ اب قیامت قریب ہے۔ تو میرے بھائیوں اب 1443 چل رہا ہے، تقریباً 1450 سال اور اس میں سے گزر گئے، اب ہمارے اور قیامت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ میرے بھائیوں کہنے کے لیے ہر مسلمان یہ کہہ دیتا ہے میرا تو اس بات پہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت قریب ہے، لیکن دل کی گہرائی سے کتنے مسلمان ایمان رکھتے ہیں، کتنے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت یقیناً بالکل قریب ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے؟ کتنے مسلمان ہیں مجھے بتائیں۔ پہلے میں موضوع بتا دیتا ہوں، عنوان رہے گا انشاءاللہ فتنوں کی آندھی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، چونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں جلسوں میں کوئی نہ کوئی نظم کی فرمائش ہوتی ہے، نظمیں میں خود لکھتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے۔ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب چینل پہ بھی اگر آپ میرے نام پہ سرچ کریں گے تو بہت ساری نظمیں، تقریریں، آپ میرے جانے کے بعد بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ مصطفیٰ اجمل صرف آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ ڈھیر ساری نظمیں، تقریریں میری ملیں گی آپ کو۔ میں ایک نظم کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے۔ یہ لوگ جو دور سے، اتنے دور سے جو ہے وہ نظارہ کر رہے ہیں، اور میں اتنی دور سے، ہزاروں کلومیٹر دور سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ہم چاہتے ہیں آپ کے چہرے کو ہم قریب سے دیکھیں۔ ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا سامان ہوگا اگر آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کے دیار سے ہمیں محبت ہے۔ میں بارہا آتا ہوں ان علاقوں میں، شاید یہاں میں پہلی بار آ رہا ہوں، لیکن برہٹ وغیرہ میں پچھلے 5-6 سال سے برابر آتا ہوں، دوسرے اور جگہوں پہ بھی۔ آپ تشریف لے آئیں تاکہ میں آپ کو سنا سکوں جو میں ارادہ کر کے آیا ہوں اور جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے، دلوں کی خواہشیں تیری تجھے برباد نہ کر دے، خدا کو بھول کر انسان تو در در بھٹکتا ہے، خدا نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے، نمازیں تو نہیں پڑھتا بہت معذور بنتا ہے۔ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں نمازوں کے لیے، مولوی صاحب کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، تو میرے بھائیوں جو لوگ نمازوں میں کوتاہ ہیں وہ سنیں گے، نمازیں تو نہیں پڑھتا بہت معذور بنتا
دے، ہے فرصت تجھ کو دنیا کی نہیں ہے، دین کی فرصت۔ اتنا بڑا گاؤں ہے، اگر گاؤں کے پورے لوگ مجمع میں آ جائیں تو شاید پنڈال میں جگہ نہیں رہے گی۔ میرا یہ ایسا جو گاؤں میں نے دیکھا، اتنا لمبا چوڑا گاؤں، لیکن دین کے لیے کتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں یا دین کی باتیں سننے کے لیے؟ تو میرے بھائیوں، دنیا کے لیے ٹائم ہے، دین کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے شیخ نے یہ انجمن سجائی ہے، اس پیرانہ سالی کے باوجود بھی اس مدرسہ ام سلمہ کو سینچ رہے ہیں اپنے پورے جگر سے، اور آپ کے لیے محفل بھی سجا رہے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے بھی اس محبت کا جواب محبت سے ملنا چاہیے۔ ہے فرصت تجھ کو دنیا کی نہیں ہے، دین کی فرصت۔ ہے فرصت تجھ کو دنیا کی نہیں ہے، دین کی فرصت۔ یہ چالے اور مگاری تجھے برباد نہ کر دے، نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے۔ ابھی بھی جو لوگ دور کھڑے ہیں، میں آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، مجھے جھارکھنڈ کے لوگوں سے بڑی محبت ہے، میں آپ کے نورانی چہروں کو اگر دیکھ پاؤں گا تو شاید اپنی بات، اور ویسے بھی یہ ادب کے خلاف ہے، یہ دین کی محفل ہے، آپ آرام سے آکے بیٹھ جائیں جو لوگ کونوں پہ کھڑے ہیں، تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا مجھے۔ کمانے کے لیے دولت تمہیں بھول جاتا ہے، کمانے کے لیے دولت تمہیں بھول جاتا ہے، مجھے ڈر ہے یہ مجبوری تجھے برباد نہ کر دے، نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے۔ حضرات، دنیا میں آج بڑے بڑے حادثات رونما ہو رہے ہیں، انقلابات رونما ہو رہے ہیں، وبائیں بلائیں آ رہی ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اور اب تو دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یدھ کے دہانے پہ دنیا کھڑی ہے، تیسری جنگ عظیم۔ دو جنگیں اس سے پہلے عالمی جنگیں لڑی جا چکی ہیں، اور اس وقت تیسری جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور اس کا آغاز ایک ملک کے سنکی صدر نے کر دیا ہے، یوکرین پہ بمباری کر کے، اور یوکرین کو تہس نہس اور برباد کرنے کا اس نے تہیہ کر لیا ہے۔ اور پچھلے چند سالوں سے ایک بڑی ہی پراسرار، خطرناک، مہلک، ڈینجر بیماری جس کو دنیا کورونا وائرس کے نام سے جانتی ہے، اس بیماری نے تو پوری دنیا میں جو اتھل پتھل مچائی ہے، پوری دنیا میں بربادی کے جو نشانات چھوڑے ہیں، کتنے ہم سے جدا ہو گئے، بڑے بڑے چوٹی کے علماء اس بیماری کی زد میں آ کے دنیا سے چلے گئے، کتنے آپ کے ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار دنیا سے چلے گئے۔ ابھی یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، معاف کیجئے، ابھی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، دنیا میں ایسے انقلابات کیوں آ رہے ہیں، حادثات کیوں آ رہے ہیں، بلائیں کیوں آ رہی ہیں، وبائیں کیوں آ رہی ہیں، بیماریاں کیوں پھیل رہی ہیں، جنگیں کیوں لڑی جا رہی ہیں؟
قتل و غارت گری کا یہ ماحول کیوں ہے؟ جو لوگ دنیاوی نقطۂ نگاہ سے سوچتے سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک بیماری ہے ٹمپریری، وقتی، آئی ہے چلی جائے گی۔ ہم نے ماشاءاللہ کورونا کا ایک ڈوز لے لیا، کتنے لوگوں نے ڈبل ڈوز بھی لے لیا۔ اب جو لوگ ڈبل ڈوز لے لیے ان کو کہا جاتا ہے یہ ویکسینیٹڈ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ویکسینیٹڈ ہو گئے، یعنی اب بیماری ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ تو جو لوگ ویکسینیٹڈ ہو گئے یہ بوسٹر ڈوز کاہے لے رہے ہیں؟ ابھی نہ جانے کتنے ڈوز لینے پڑیں گے۔ دینی نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو میرے بھائیوں یہ صرف ایک بیماری نہیں ہے۔ آپ اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ یہ بیماری ہے، آئی ہے چلی جائے گی۔ دنیا میں پھر سے وہی رنگینی، وہی چہل پہل، وہی موج، وہی مستی، وہی لہو و لعب، وہی شراب و کباب اور وہی خرمستیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ میں سمجھتا ہوں شاید اب ایسا نہ ہو سکے، وہ پرانا زمانہ گزرا زمانہ شاید اب ویسا زمانہ آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بھائی قیامت بہت قریب ہو چکی ہے، اور قیامت سے قریب ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ دنیا میں انقلابات آئیں گے، دنیا میں حادثات آئیں گے، وبائیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، دنیا فتنوں فساد، خونریزی، قتل و غارت گری، لڑائی سے، فواحش و منکرات سے، زناکاری سے، بدکاری سے، شراب نوشی سے، عیاشی سے بڑھ جائے گی۔ اچھا بھری کی نہیں بھری؟ یہ ساری بیماریاں، یہ ساری برائیاں، یہ سارے فتنوں فساد جن کی طرف ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، پیشین گوئی فرمائی تھی، یہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک ایک کر کے آپ کو چند مثالیں دوں گا، حدیثیں پڑھوں گا، اور آپ دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ جو پیشین گوئی ہمارے نبی کر کے چلے گئے، حرف بحرف ایک ایک نشانی آج پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سینکڑوں میں ہیں چھوٹی نشانیاں قیامت کی۔ ہمارے نبی نے بتایا تھا قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم تو کسی کو نہیں ہے، ہمارے نبی کو بھی نہیں تھا، لیکن قیامت سے پہلے حالات کیسے ہوں گے، قیامت سے پہلے ماحول کیسا ہوگا، دنیا کا نقشہ اور نظارہ کیسا ہوگا، وہ ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ میں اس کی چند جھلکیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ دیکھو مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا، یہ میری بعثت یہی اس بات کی دلیل ہے قیامت بہت قریب ہے۔ حدیث سن لیجئے، کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا اس حال میں کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں صرف اتنا ہی فاصلہ ہے۔ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ، آپ نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا یہ بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی، آپ بتائیے مجھے ان دو انگلیوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو ہمارے نبی اس دنیا میں آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے، گویا یہ علامت اور نشانی تھی کہ اب قیامت قریب ہے۔ تو میرے بھائیوں اب 1443 چل رہا ہے، تقریباً 1450 سال اور اس میں سے گزر گئے، اب ہمارے اور قیامت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ میرے بھائیوں کہنے کے لیے ہر مسلمان یہ کہہ دیتا ہے میرا تو اس بات پہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت قریب ہے، لیکن دل کی گہرائی سے کتنے مسلمان ایمان رکھتے ہیں، کتنے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت یقیناً بالکل قریب ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے؟ کتنے مسلمان ہیں مجھے بتائیے۔ حضرت جبریل انسانی شکل میں آ کر کے
کچھ سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے کرتے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا متی الساعہ، اے محمد بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جو پوچھ رہا ہے، کوئسچن کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ اس کے مقابلے میں زیادہ نہیں جانتا. آپ تو فرشتہ ہیں، آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا، لیکن سأحدثک عن اشراطها، میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتا سکتا ہوں. ان تر الحفاة العراة العالة رياء الشاة يتطاولون في البنيان. قیامت سے قریب تم دیکھو گے ننگے سر ننگے پیر خستہ حال لوگوں کو، بکریوں کے چرواہوں کو، کالے کلوٹے حبشیوں کو، بکریوں کے چرواہوں کو، اونٹوں کے چرواہوں کو تم دیکھو گے بلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے. آج عربوں کو دیکھ لیجئے، وہ عرب کے لوگ جو اونٹ بکریاں پالتے تھے، خیمہ لگا کے رہتے تھے، خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، آدیواسیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، جو اونٹ بکریاں پالا کرتے تھے، آج بلڈنگیں بنانے میں فخر کر رہے ہیں. آج دنیا کا سب سے اونچا ٹاور عربوں کے پاس ہے، برج خلیفہ دبئی کا، اور تیسرے نمبر پہ دنیا کا سب سے اونچا ٹاور برج مکہ ہے، برج ساعت مکہ. اور درجنوں ٹاور صرف دبئی میں ہیں، ہزاروں میٹر کی جس کی اونچائی ہے. آج آپ عربوں میں جا کے دیکھیے، خلیج میں، گلف کنٹری میں، سعودی عرب میں کیسی عالی شان عمارتیں اور بلڈنگیں بن رہی ہیں. یہ ہمارے نبی کی پیشین گوئی ہے جو سچی حرف بحرف ثابت ہو چکی ہے. کائنات کے امام نے یہ بھی فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى تعود ارض جزیرۃ الارض مروجا وانہارا. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جزیرۃ العرب کی سرزمین نہروں میں نہ بدل جائے، سبزہ زار نہ ہو جائے. آج دیکھ لیجئے جزیرۃ العرب میں کتنا سبزہ ہو چکا ہے، سبزہ زار ہو چکا ہے. نہریں پھوٹ رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، اور وہاں کی زمین بھی سرسبز شاداب. ورنہ ایسے چٹیل جیسے آپ کے جھارکھنڈ کی زمین، کہیں جھارکھنڈ میں جائیے تو دور تک دیکھیے تو پہاڑی مجھے سعودی عرب کی یاد آ جاتی ہے. لیکن وہاں اب اتنی ہریالی آ چکی ہے پیسوں کے بل پہ. سڑکوں پہ دیکھیے کیسے جھاڑ اور کیسے پھول پتے وہاں اگائے جا رہے ہیں، پوری زمین وہاں پہ لہلہا رہی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے. کائنات کے امام نے یہ بھی فرمایا تھا من اشراط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قیامت کی نشانیوں میں سے، چھوٹی نشانیوں میں سے علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا غلبہ ہو جائے گا، شراب پی جانے لگے گی، زناکاری کا ظہور ہوگا. آج میرے بھائی نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج اللہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھا رہا ہے، علم انہی کے ساتھ اٹھتا جا رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا غلبہ ہوگا، شراب لوگ پینے لگیں گے، زناکاری بدکاری عام ہو جائے گی. مجھے جھارکھنڈ کی سرزمین میں یہ بتایا گیا، رات میں ابھی میں گوڈا ضلع سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں بھی مجھے لوگوں نے بتایا نوجوانوں میں شراب نوشی اور نشہ خوری کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. مسلمان نوجوان شراب نوشی اور نشہ خوری کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ قیامت کی نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. میری امت کے لوگن قریب شراب پیئیں گے لیکن نام بدل دیں گے. آج شراب کا نام وسکی رکھ دیا گیا
لیکن کیا اس سے شراب کی حرمت ختم ہو جائے گی؟ شراب تو شراب ہے، چاہے آپ اس کا نام وسکی رکھ دیجئے، روح افزا رکھ دیجئے، وہ تو شراب ہے۔ اور میرے بھائی شراب صرف وہ لیکوئڈ ہی حرام نہیں ہے، چاہے گیلی ہو، چاہے سوکھی ہو، چاہے پانی کی شکل میں ہو، اگر وہ نشہ لانے والی چیز ہے، ہر نشہ لانے والی چیز ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے، چاہے وہ گیلی ہو، سوکھی ہو یا لیکوئڈ ہو، چرس ہو، بھنگ ہو، افیون ہو، نسوار ہو، گٹکا ہو، تمباکو ہو، کھینی ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، یہ سب حرام ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے، میں دلیل سے بتا سکتا ہوں۔ اور ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ من شرب الخمر فی الدنیا لم یتب منہا، جو دنیا میں شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے مر جاتا ہے۔ لم یشربھا فی الآخرہ، آخرت میں جنت کی شراب اسے نہیں ملے گی۔ تو جنت میں آپ کو پتہ ہے دودھ شہد شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی، لیکن میرے بھائیوں یہ دنیا کی بدبودار غلیظ شراب جس کو پینے سے شرابی کا منہ بدبو کرتا ہے، کوئی بھی شرابی کو اپنے پاس بیٹھانا، اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، یہاں تک کہ گٹکا اور کھینی کھانے والے کے منہ سے بھی جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے اس کے پاس بھی کوئی شریف انسان بیٹھنا گوارا نہیں کرتا اس کے منہ کے سامنے۔ لیکن وہ جنت کی شراب میرے بھائی، ہائے ہائے وہ جنت کی شراب، اس کا کیا کہنا، اس کے اندر نہ کوئی بدبو ہوگی، نہ نشہ اس طرح دنیا کی طرح روح مست ہو جائے، جھوم جائے آدمی، ایسی شراب وہ جنت کی سلسبیل منہبند شراب میرے بھائی، شرابن طہورا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ کس کو فکر ہے کہ دنیا میں پیو گے تو وہاں آخرت میں جنت کی شراب نہیں ملے گی؟ اگر شرابی اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا بھی گیا، اس لیے کفر اور شرک تو نہیں ہے، بہرحال جنت اگر شرابی کے اور اعمال اچھے ہوئے اور وہ جنت میں مان لیجیے چلا گیا، ساری نعمتیں پائے گا لیکن جنت کی شراب نہیں پائے گا، اللہ اسے محروم کر دے گا۔ اس لیے کہ الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس نے ایک پرتیبند جو اللہ نے لگایا تھا دنیا میں اس کو توڑ دیا، اس پرتیبند کو، اس لیے اللہ اس کو آخرت میں شراب نہیں پلائے گا۔ لیکن وہ جنت کی فکر کس کو ہے؟ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں؟ وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی، وہ جنتی عورتیں جن کو اللہ نے جنتیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ سجایا ہے، سنوارا ہے۔ ایک جنتی عورت کا دوپٹہ اتنا مہنگا ہوگا کہ دنیا، پوری دنیا ایک طرف رکھ دو ترازو کے ایک پلڑے میں، اور ایک جنتی عورت کا ایک دوپٹہ ایک پلڑے میں رکھ دو تو وہ بھاری ہو جائے گا، اس سے مہنگا ہو جائے گا۔ ایک ایک جنتی عورت کو 70 جوڑے پہنائے جائیں گے، اور ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ میرے بھائیوں ہڈی کے اندر سے گودا جو ہے وہ باہر سے نظر آئے گا، ایسی چمچماتی ہوئی وہ بڑی بڑی موٹی آنکھوں والی وہ عورتیں۔ لیکن کس کو پرواہ ہے کہ وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی، وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی، ہم حور کے دل ماں کے طلبگار کہاں ہیں؟ جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، محشر کا میدان ہوگا جب سارے انبیاء پرنا جھاڑ لیں گے، اسی طرف میں نے اپنی اس نظم میں، یہ میری لکھی ہوئی پوری نظم ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں یوٹیوب پہ مل جائے گی، کہ جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، ڈھونڈیں
گے سبھی حشر میں سردار کہاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا فتن و فساد سے بھرتی جا رہی ہے، بیماریوں سے، برائیوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، فواحش سے، منکرات سے، زناکاری، شراب نوشی سے دنیا بھرتی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا غلبہ ہوگا، شراب پی جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، شراب کے حوالے سے ایک روایت میں سناتا ہوں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے، فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہ الخمر، ایسے دسترخوان پہ کبھی نہ بیٹھ کر کھائے پیے جس پہ جام صبح کا دور چل رہا ہو، جہاں شراب پلائی جا رہی ہو، ایسے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا پینا نہیں چاہیے، حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اجتنبوا الخمر، وہ لوگوں شراب سے دامن بچا لو، فإنها رأس كل خطیہ، وفی روایت فإنها مفتاح كل شر، ہر بیماری اور برائی کی چابی ہے شراب نوشی، ہر بیماری کی کنجی ہے شراب نوشی۔ اور ایک روایت میں کہ یہ خمر جو ہے ام الخبائث ہے، شراب نوشی تمام بیماریوں کی ماں ہے، تمام بیماریوں کی ماں۔ شراب پینے سے، نشہ کرنے سے دماغ چلا جاتا ہے، اور جب دماغ چلا جاتا ہے آدمی کسی کو مار سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے، برا بھلا کہہ سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، زناکاری اور بدکاری کر سکتا ہے، کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑ سکتا، سب کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا شراب سے بچو، اس لیے کہ یہ ہر بیماری کی کنجی ہے، ہر بیماری کی کنجی ہے۔ تو میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، دوستوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر کوئی نوجوان اس لت میں گرفتار ہے تو وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے نشہ کرنے والے کا پھیپھڑا، گردہ سڑنے لگتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے، دھیرے دھیرے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اس کا ہنستا کھیلتا گھر اجڑ جاتا ہے۔ شرابی سے کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اگر بیٹی دے بھی دیا اور اگر وہ شراب کی لت میں گرفتار ہو گیا، پتہ چلا دنیا سے چلا گیا، اس کے بچے یتیم اور محتاج ہو گئے، اس کے ماں باپ بے سہارا ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی نشہ کے قریب نہیں جانا میرے نوجوانوں، نشہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا زناکاری عام ہو جائے گی، قیامت سے پہلے زناکاری عام ہو جائے گی۔ میری امت کے لوگ کچھ ایسے ہوں گے یستحلون الحر والحریر، آپ نے فرمایا شرمگاہوں کو حلال کر لیں گے، یعنی زناکاری بدکاری کرنے لگیں گے، ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے، والخمر والمعازف، شراب کو حلال کر لیں گے، گانے بجانے کو حلال کر لیں گے۔ آج زناکاری بدکاری دیکھ لیجئے کتنی عام ہوتی جا رہی ہے۔ عوامی جگہوں میں، پارکوں میں چلے جائیے، ساحل سمندر پہ چلے جائیے، ٹرینوں اور بسوں میں آج گندے مناظر، لڑکے لڑکیاں کیسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں اور بوڑھوں نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آج سے 40 50 60 سال پہلے کوئی لڑکا لڑکی اس طرح کی حرکت اگر کرتا تو ہمارے بزرگ ڈنڈا لے کر اسے دوڑا لیتے تھے، کسی کا بھی بیٹی بیٹا ہے بغیر مارے اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن آج کوئی کسی کو اف نہیں کہہ سکتا ہے، ورنہ الٹے آپ ہی جیل جاؤ گے۔ کیوں؟ لڑکا لڑکی بالغ ہو چکا ہے، اب وہ کچھ بھی گل کھلائے، کہیں بھی موج مستی کرے، اس کے لیے صاحب گورنمنٹ حکومتوں نے چھوٹ دے دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، حکومت بھلے چھوٹ دے دے لیکن شریعت ہماری چھوٹ نہیں دے سکتی۔ آپ اپنی خواہش کی تکمیل کیجئے، شادی رچائیے، بیاہ بنائیے، دلہن بنا کے لائیے، اس کے بعد اپنی خواہشات کی تکمیل کیجئے۔ اور جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی ہے آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ ایک اور بیماری، ایک اور فتنہ اور ایک قیامت کی نشانی جو نبی نے بتائی تھی وہ ہے گانا بجانا۔ کیا ہے؟
قیامت سے پہلے گانا بجانا بہت عام ہو جائے گا، ہاں تاک دھنا دن والا۔ ہمارے یہ لڑکے جو موبائل لے کے بیٹھے ہیں اور ریکارڈنگ بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے فون چیک کیے جائیں تو ایک موبائل میں ویسے اللہ رحم کرے کوئی بچہ بچ جائے، سینکڑوں گانے اور فلمیں۔ میرے بھائیوں، پہلے زمانے میں گانا سننا آسان نہیں تھا، ہمارے بزرگوں سے پوچھ لیجئے، گانا سننے کا موقع زیادہ نہیں تھا، بہت ہوا تو ریڈیو پہ گانا، اور ریڈیو سب کے پاس ہوتا نہیں تھا۔ اس کے بعد وی سی آر آیا، ٹی وی، وہ بھی ہر جگہ آپ نہیں لے جا سکتے تھے، لیکن جب سے یہ موبائل فون آ گیا تو اس نے تو جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ ایک چھوٹی سی چپ اور میموری میں آج سینکڑوں گانے، سینکڑوں فحش فلمیں میرے بھائیوں موجود ہیں۔ آدمی دکان میں ہے، مکان میں ہے، صحرا میں ہے، بیابان میں ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، گانا سن رہا ہے۔ جہاز میں اڑ رہا ہے، گانا سن رہا ہے۔ دریاؤں میں سفر کر رہا ہے، گانا سن رہا ہے۔ کسان کھیت میں ہے، گانا سن رہا ہے۔ بہو بیٹی گھر میں ہے، گانا سن رہی ہے۔ نوجوان چوراہوں پہ ہے، گانا سن رہا ہے۔ دکانوں میں ہے، گانا سن رہا ہے۔ کالج میں ہے، گانا سن رہا ہے۔ مدرسے کے پیچھے، باؤنڈری کے پیچھے چپ کے گانا سن رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت میں عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب پیئیں گے، نام بدل دیں گے۔ وَيُزْرَبُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ، اور لوگوں کے سروں پر ڈھول تاشے بجائے جائیں گے، موسیقی ہارمونیم بجائی جائے گی۔ آج دیکھیے جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ لوگوں کے سروں پہ گانے بجائے جائیں گے، یہ جب سے ڈی جے نام کا یہ جو باجا آیا ہے، ایسا باجا ہے بجتا دور ہے لیکن لگتا سر پہ بج رہا ہے۔ اب کلیجہ دھک دھک کر رہا ہے، ایسا لگتا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ مجھے نبی کی یہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ لوگوں کے سروں پہ ایسا لگے گا کہ ڈھول بج رہا ہے۔ بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا ہے؟ ڈی جے دور بج رہا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ آپ کے سر پہ بج رہا ہے۔ اور آج گانے بجانے کے کتنے مواقع، اسٹیج، یہ انڈین آئیڈیل ہے، یہ سارے گاما ہے، ٹی وی چینلوں پہ آپ دیکھیے ناچنے گانے کے لیے کتنے مواقع، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح بگاڑا جا رہا ہے، ان کو اسٹیج پہ بلا کر کے بھاری بھاری انعام دے کر کے۔ ہمارے مسلم لڑکے لڑکیاں بھی کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں، بچپن سے پڑھائی لکھائی چھوڑ کے تاک دھنا دن میں لگا ہے، جا کے اسٹیج پہ ناچتا ہے، گانا گاتا ہے۔ لڑکی ہے تو ناچتی ہے اور گانا گاتی ہے۔ یہ نبی کی پیشین گوئی میرے بھائیوں سچی ثابت ہو رہی ہے کہ عنقریب گانے بجانے کے آلات کا ظہور ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ایسے لوگ جو گانے بجانے میں ملوث ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ انہیں زمین میں نہ دھسا دے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور کہیں ان کی شکلوں کو اللہ بگاڑ کر کے سور اور بندر نہ بنا دے۔ کیا کر دے؟ سور اور بندر نہ ان کی شکلوں کو بتا دے۔ تو میرے بھائیوں، پوری دنیا آج فحاشی سے، فتنوں سے، برائیوں سے بھر چکی ہے۔ اب بھی آپ کو لگتا ہے قیامت دور ہے، آپ کو لگتا ہے تو لگے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے۔ فتنوں کے حوالے سے اسی لیے میں نے ابھی ایک تازہ نظم ہے، کلکتہ آتے ہوئے راستے میں فلائٹ میں میں نے ایک نظم لکھی ہے فتنوں کے بارے میں۔ میں نے اپنے پورے موضوع کو اس نظم میں سمیٹنے کی کوشش کیا ہے کہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اعمال سے اب اپنے اللہ کو منانا ہے، چوری و زنا کاری، رشوت و نشہ خوری، یہ سود خوری، رشوت، ستانی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ بھی اس میں شامل کیجئے، آپ ایڈ کیجئے۔ چوری و زنا کاری، رشوت و نشہ خوری، ہر گام پہ فحاشی اور ناچ و گانا ہے،
ایمان بچانا ہے، اعمال سے اب اپنے اللہ کو منانا ہے، نہ صدق بیانی ہے نہ پاس امانت ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ جھوٹ بولنا لوگ زیادہ کریں گے، جھوٹ بڑھ جائے گا، سچائی صرف بیانی کا گراف بڑھ جائے گا، امانتوں میں لوگ خیانت کرنے لگیں گے۔ نہ صدق بیانی ہے نہ پاس امانت ہے، بس جھوٹ خیانت ہی گھر گھر کا فسانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اعمال سے اب اپنے اللہ کو منانا ہے، اور اچھے دنوں کی چاہت بیکار ہے اے اجمل۔ مکے کا شعر ہے، ہمارے وہاں ایک نعرہ دیا گیا اچھے دن آنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں دوستو اچھے دن آنے والے نہیں ہیں، اس لیے اچھے دن آتے رہیں گے تو قیامت کیسے آئے گی؟ اچھے دن آتے رہیں گے تو قیامت کیسے آئے گی؟ جب تک برے دن نہیں آئیں گے تو قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ 2020-21 کو میں ٹرننگ پوائنٹ مانتا ہوں کہ اب قیامت بہت قریب ہے، مسلمانوں اب تیار ہو جاؤ، اب غفلت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے ما یاتی یوم الا والذی بعدہ شر منہ۔ صحیح بخاری کتاب الفتن، ہمارے شیخ الحدیث محترم بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت میں پڑھتا ہوں، اسی کا ترجمہ میں نے کیا ہے، جو بھی زمانہ چل رہا ہے آنے والا زمانہ اس سے بھی برا ہوگا، اس سے بھی ڈینجر ہوگا، خطرناک ہوگا۔ اچھے دنوں کی چاہت بیکار ہے اجمل، اچھے دنوں کی چاہت بیکار ہے اجمل، وہ دور برا ہوگا آگے جسے آنا ہے۔ میرے بھائیوں، آنے والی نسلوں کے لیے خیر منائیے۔ آج ہم زندہ ہیں، ہم اتنے فتنے دیکھ رہے ہیں، فساد دیکھ رہے ہیں، ہمارے ان معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ جب بڑے ہوں گے تو کیسے کیسے فتنے ان کے زمانے میں آئیں گے۔ آج ہمارے بوڑھوں سے پوچھ لیجئے، 70 80 90 سال کے جو ہیں، انہوں نے اپنی جوانی میں اپنے بچپن میں ایسے برے حالات تو کبھی نہیں دیکھے تھے۔ لاک ڈاؤن کا وہ منظر یاد کیجئے کہ مہینوں مہینوں لوگ گھر کی چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھ پائے۔ ہمارے بزرگوں سے پوچھ لیجئے، جب اندرا گاندھی کے زمانے میں ایمرجنسی لگی تھی، اتنے اس وقت بھی حالات ایسے نہیں تھے۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، لیکن ہمارے بزرگ بتاتے ہیں ایمرجنسی تو صرف نام کی ایمرجنسی تھی، سب سے خطرناک ایمرجنسی تو یہ ہو گئی لاک ڈاؤن کے نام پہ کہ لوگ مہینوں مہینوں گھر سے باہر قدم نہیں رکھ پاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اتنے برے حالات جب ہم نے دیکھ لیے اور اس کی مار ہم جھیل رہے ہیں، تو یہ ہمارے بچے جو قیامت سے اور قریب ہو جائیں گے، دنیا فتنوں فساد سے بھر جائے گی، تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ ان کو ایمان بچانے کے لیے کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا؟ یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آج دیکھو ڈنڈے مار مار کے جے شری رام کے نعرے بلوائے جاتے ہیں، آج مار مار کے ہمیں کفر کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب حالات ابھی سے اتنے خراب ہو گئے ہیں تو آنے والا دور کتنا برا ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائی، نبی نے جس طرح چھوٹی نشانیاں بتائی تھی، آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ انقریب زمین فتنوں فساد سے بھر جائے گی۔ اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ وہ لوگوں اچھے اچھے اعمال کر کے فتنوں کو پیچھے چھوڑ دو، تم آگے نکل جاؤ۔ وہ فتنے کقطع اللیل المظلم جو تاریک رات کے ٹکڑے کی طرح ہوتے ہیں، جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، آدمی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایسے فتنے اتنے گہرے ہو جائیں گے، فتنوں کا رنگ اتنا کالا ہو جائے گا
کہ آدمی کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اچھے اچھے عمل کرو، آگے نکل جاؤ، فتنوں کو پیچھے چھوڑ دو۔ یصبح الرجل فیہا مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، رواہ البخاری فی صحیح فی کتاب الفتن۔ امام بخاری نے صحیح کتاب الفتن کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو معمولی کوڑی کے عوض بیچ دے گا، دین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، دین آدمی پھوٹی کوڑی میں بیچ دے گا۔ یہ زمانہ بھی آنے والا ہے میرے بھائیوں۔ تو فتنے ہمارے نبی کو اللہ نے فتنوں کو برسا کے دکھا دیا۔ حضرت اسامہ ابن زید حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم من اقام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا یا رسول اللہ قال انی لارى الفتنة تقع خلال بیوتکم كوقع القطر، رواہ البخاری فی صحیح فی کتاب الفتن۔ انہی الفاظ کے ساتھ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت اسامہ ابن زید اللہ کے رسول مدینے کے قلعوں میں سے قلعے پہ چڑھتے ہیں، اونچی جگہ پہ چڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا انی لأری الفتنة تقع خلال بیوتکم كوقع القطر، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو برستے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ یہ گویا اشارہ تھا اللہ کی طرف سے کہ او نبی کریم آپ کی امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی، آپ کی امت فتنوں میں گرفتار ہو جائے گی۔ یہ دیکھ لو، یہ چوری کا فتنہ برس رہا، یہ زناکاری ہے، یہ بدکاری ہے، یہ خیانت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ مکاری ہے، یہ زناکاری ہے، یہ شراب نوشی ہے، یہ رشوت، اللہ نے اس کو برسا کے دکھا دیا۔ دیکھو یہ برس رہا ہے، جھما جھم فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، ان قریب آپ کی امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی، اور فتنے اتنے خطرناک ہو جائیں گے۔ پہلے دیکھو ابھی ہم لوگ معاشرے میں گاؤں میں ایک ساتھ سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایمان سلامت ہے، لیکن اب حالات بگڑ رہے ہیں، ان قریب حالات جب بگڑیں گے نا تو معاشرے میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا، گھر کے کونے میں آنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب فتنے پھیلنا شروع ہو جائیں گے سب سے بہترین مومن وہ ہوگا جو گھر کے کونے میں کہیں چھپ کر کے اللہ کی عبادت کرے، جو جتنی زیادہ ایکٹیویٹی دکھائے گا، چلت پھرت کرے گا، سرگرمی دکھائے گا، فتنہ اس کو پکڑ لے گا، فتنہ اس کو پکڑ لے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تشرف لها تستشرفه، جو فتنے کو جھانکنے کی کوشش کرے گا فتنہ پکڑ لے گا، ہلاک کر دے گا۔ فمن وجد منها ملجا او معادا فليعذ به، فتنوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی جگہ ملے، گھر کا کونا ملے، وہاں چھپ کر عبادت کرو۔ لیکن جب حالات اور خراب ہو جائیں گے، پہلے تو یہ معاشرے میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا، اب حالات ایسے بن رہے ہیں آپ کو اکیلے میں آنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جب اور حالات بگڑ جائیں گے تو گاؤں میں، گھر میں، شہر میں ایمان نہیں بچے گا۔ ایمان عقیدہ بچانے کے لیے پہاڑوں اور جنگلات کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، اور وہیں بکری لے کے جاؤ، وہیں دودھ پیو، گوشت کھاؤ، مر جاؤ، عبادت کرو تو ایمان بچے گا۔ حدیث پڑھتا ہوں سنیے گا، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بیاشاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، رواہ البخاری فی صحیح فی کتاب الفتن۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہے کہ آدمی کا سب سے قیمتی سرمایہ بکری ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بکری سب سے قیمتی مال۔ دیکھیے پہلے زمانے میں بڑا آدمی وہ مانا جاتا تھا جس کے دروازے پہ ہاتھی جھومتا تھا، ہاتھی، گھوڑا، تو بولتے بڑا آدمی ہے۔ پھر حالات بدلے، ہاتھی گھوڑا کوئی نہیں پوچھتا،
ابھی کسی کے گھر کے سامنے دو چار کار کھڑی ہے، BMW ہے، مرسیڈیز گاڑی ہے، تو آدمی کہتا ہاں سب سے بڑا آدمی ہے۔ پھر سے حالات جب قیامت قریب ہوگی تو ایسے ہو جائے، بدل جائے گا سب کچھ۔ اسی لیے میں بولتا ہوں بھائیوں، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ترازو ایسے الٹا نہ ہو جائے۔ یہ الٹا ہونا 2020-21 سے، جب سے یہ کورونا کی بیماری آئی نا، ترازو ایسے ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ایک دن ایسے ہو جائے سب کچھ الٹ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قریب ہے کہ سب سے قیمتی مال آدمی کا بکری ہو جائے۔ آدمی اسے لے کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، جنگلوں میں چلا جائے گا، اور اپنے ایمان کو فتنوں سے، برائیوں سے بچانے کے لیے، لڑائیوں سے بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا۔ آج لوگ بھاگ رہا ہے کہ نہیں بھاگ رہا ہے؟ اب دیکھ لو جہاں لڑائی ہو رہی ہے جنگلوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، بنکروں میں لوگ چھپ کے بھاگ رہے۔ ایسے حالات جب پوری دنیا میں بگڑ جائیں گے تو آپ کو جنگلوں کی طرف بھاگنا پڑے گا۔ گوریا بستر اٹھاؤ، بکری لو اور جاؤ، وہیں دودھ پیو، گوشت کھاؤ، وہیں اللہ اللہ کرو، تمہاری موت آ جائے گی تبھی ایمان بچے گا۔ معاشرے میں رہ کر کے ایمان نہیں بچے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، چھوٹی نشانیاں اکا دکا چھوڑ کے اب بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ کتنی بڑی نشانیاں؟ قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیاں آئیں گی۔ سب سے پہلے امام مہدی آئیں گے، مہدی علیہ السلام، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ سمجھ رہے نا؟ جب دنیا میں لڑائی، فتنہ، فساد، ظلم، زیادتی بھر جائے گی دنیا، تو امام مہدی آئیں گے۔ اب دنیا ظلم و زیادتی سے بھر گئی ہے، لڑائی جھگڑوں سے بھر گئی ہے، فتنوں و فساد سے۔ کس دن امام مہدی آ جائیں کچھ پتا نہیں ہے۔ اور جیسے ہی امام مہدی آئیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ آ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آنے میں ٹائم نہیں لگے گا، اور اس کے بعد پھر دجال آ جائے گا، وہ کنوا دجال جس کے بارے میں نبی نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن ایک بات جو میں بتا رہا ہوں کسی نبی نے نہیں بتائی، دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا، تمہارا اللہ کانا نہیں ہے۔ وہ زمین پہ آئے گا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، ایک ہاتھ میں جنت لے کے پھرے گا، ایک ہاتھ میں جہنم لے کے پھرے گا، لیکن جو اس کی جنت ہے وہ جہنم ہے، جو جہنم ہے وہ جنت ہے، جو اس کی جنت میں گیا وہ جہنم میں چلا گیا، جو اس کی جہنم میں گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک آدمی کو آرے سے 2 ٹکڑوں میں چیر دے گا اور اس کے بعد زندہ کر دے گا۔ آدمی دھوکے میں پڑ جائے گا، دجال کو ہی اللہ مان لے گا۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں جب سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی بھی فتنہ اس روئے زمین پر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ لوگ اس قدر سب سے زیادہ پیروی کرنے والے یہودی ہوں گے، عورتیں ہوں گی، ان پڑھ گوار جاہل ہوں گے، ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، کافر۔ یہ تو مکتب کا بچہ بھی کافر پڑھ لیتا ہے، لیکن PhD کر کے آنے والا اگر مومن نہیں ہے، سینے میں ایمان نہیں ہے تو نہیں پڑھ پائے گا، اور جاہل ہے، الف با بھی نہیں جانتا، وہ بھی پڑھ لے گا، کافر۔ یہ کافر لکھا ہوگا، پھر بھی لوگ اس کو اللہ مانے گا، پھر بھی اس کے ہاتھوں پہ ایمان لے آئے گا، اس کی جنت میں جانے کے لیے لوگ بیتاب ہوگا۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ آپ پناہ مانگیے، اللہ دجال کے فتنے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ آئے، دجال آیا، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا فتنہ سب سے بڑا یاجوج ماجوج کا آئے گا۔ کون سا فتنہ؟ یاجوج ماجوج۔ بڑی خطرناک قومیں ہوں گی، دو قومیں، اتنی بھاری تعداد ان کی ہوگی ہم لوگوں کے مقابلے میں کہ سمندر سے گزرے گا، ایک چلو پانی پیے گا۔ کتنا؟ 1 چلو، اتنے ہی پیے گا، سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، پورا سمندر سوکھ جائے گا۔ اب آپ سوچئے کتنی تعداد ہوگی، اور جدھر جائیں گے یاجوج ماجوج لوگوں کو مارتے کاٹتے چلے جائیں گے۔
حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے دیوار بنا دی ہے، وہ دیوار کو زبان سے چاٹتے ہیں، جب اللہ نے انہیں نکالنا ہوگا تو دیوار گر جائے گی اور وہ نکلیں گے آنن فانن پوری زمین میں پھیل جائیں گے، زمین فتنوں و فساد سے بھر جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کا کرم ہوگا، ان کی گردنوں میں پھوڑے نکل آئیں گے۔ کیا نکل آئیں گے؟ پھوڑے۔ اور اس کے بعد سب آن اسپاٹ آنن فانن مر جائیں گے، پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بڑی چونچوں والے پرندے بھیجے گا، ان کی لاشوں کو اٹھا کے دریاؤں میں پھینکیں گے۔ اس کے بعد آسمان سے بارش ہوگی، اس کے بعد زمین کی دھلائی ہو جائے گی، صفائی ہو جائے گی، بالکل کلین صاف ستھری۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے مسلمانوں کو لے کر کے کہیں پہاڑ میں چھپے رہیں گے، انہی کی نسل تھوڑا آگے بڑھے گی، زمین میں اتنی برکت آ جائے گی چند سالوں کے لیے۔ ایک ایک انار، ایک ایک پھل اتنا بڑا ہوگا، آدمی اس کے نیچے بیٹھ کے سایہ حاصل کرے گا۔ ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی، پورا گھر قبیلہ پیے گا تو ختم نہیں ہوگا۔ گلہ اناج اتنا ہوگا کہ مار کے پورا گھر بھر جائے گا راشن و گلے سے، ہاں تھوڑا سا کاٹو گے پورا گھر اناج سے بھر جائے گا، لیکن چند دنوں کے لیے ہوگا، پھر سے حالات پلٹا کھائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک دھواں، پوری دنیا اور پورا آسمان، پوری کائنات دھوئیں سے بھر جائے گی، دھوئیں سے بھر جائے گی۔ اور اس کے بعد 3 جگہ سے زمین دھسائی جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں۔ یہ 3 نشانیاں ہو گئی۔ اب یہ کل ملا کر کے عیسیٰ آپ گنیے، یہاں سے لے کے جائیے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں۔ عیسیٰ پہلے تو سب سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ گویا آغاز یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن گنیے یہاں سے دجال، عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد یاجوج ماجوج نمبر 3، اس کے بعد ایک دھواں نمبر 4، اور 3 جگہ سے زمین دھسائی جائے گی۔ یہ 3 نشانیاں ملا کے 7 ہو گئی ہیں۔ 8ویں نشانی، ایک جانور نکلے گا جو سب کے ماتھے پہ لکھے گا ہاذا مومن ہاذا کافر، ہاذا مومن ہاذا کافر، یہ مسلمان یہ کافر، یہ مسلمان یہ کافر، ایسا نشان لگائے گا۔ اور اس کے بعد ایک آگ نکلے گی جو سب کو ہانک کر لے جائے گی۔ اور اس کے بعد آخری 10ویں نشانی کون بتائے گا؟ آخری نشانی یہ سورج جو روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، جس دن قیامت قائم ہونی ہوگی اللہ اسے حکم دے گا یہ پچھم سے نکلنا شروع ہوگا۔ یہ وہی ٹائم ہوگا جب اللہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، جنہوں نے سور کو اپنے منہ سے لگا لیا ہے۔ سور کہتے سنکھ کو، بہت بھاری سنکھ ہوگا جو منہ کو ایسے لگائے ہوئے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سنکھ کو منہ سے لگا لیے ہیں اور اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، کان لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ حکم دے گا اب اس زمین کو، اس پوری دھرتی کائنات کو ہمیں تہس نہس برباد کرنا ہے، اسرافیل سور میں پھونک مار دو، اب مجھے اس دنیا کو باقی نہیں رکھنا ہے۔ وہ اللہ جس نے اس زمین کو سجایا ہے، سنوارا ہے، ایک باریک سسٹم اور نظام سے اللہ چلا رہا ہے، وہی اپنے ہاتھوں سے اس پورے سسٹم کو بگاڑ دے گا، تہس نہس کر دے گا، فنا کے گھاٹ اتار دے گا، ہر چیز کو برباد کر دے گا۔ نہ یہ زمین ہوگی، نہ یہ آسمان ہوگا، نہ یہ سورج، نہ یہ چاند، نہ یہ ستارے، نہ یہ سیارے، نہ یہ آبشار، نہ یہ جھرنے، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ چرند، نہ یہ پرند، نہ یہ حیوانات، یہ نباتات، نہ جمادات، نہ میں، نہ تم، نہ یہ مجلس، نہ یہ تام جھام، ساری چیز فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی۔ میرے بھائیوں وہ کھڑکھڑانے والی آ جائے گی، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ کھڑکھڑانے والی جو کلیجے کو منہ تک لے آئے گی، وہ کھڑکھڑانے والی جس سے جو ایک دودھ پلاتی ہوئی ماں کو اپنے بچے کو بھلا دے گی، حمل والی عورت کا حمل گرا دے گی، ہر آدمی مدہوش ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں وہ کھڑکھڑانے والی جس کے آتے ہی پلک جھپکتے ہی بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها کلا فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة، جب سور میں ایک بار پھونک مارا جائے گا، وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة،
زمین و آسمان کو اللہ اٹھا لیں گے اور دونوں کو ایسے ٹکرا دیں گے، زمین و آسمان چورا چورا ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ قائم ہونے والی، بوجھ کھڑکھڑانے والی، وہ زلزلہ پیدا کرنے والی قیامت آ جائے گی۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ گردش میں سردیوں زمانہ رہے گا، نہ گردش میں سردیوں زمانہ رہے گا، سدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جہاں ظلم ہے درد ہو کر رہے گا، لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا، رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا، نہ گرمی جذبات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ دولت کا ریلا تو ہے 4 دن کا، یہ سارا جھمیلا تو ہے 4 دن کا، نہ گرمی نہ برسات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اڑے گی پھٹک پر جو چادر تنی ہے، پھٹے گی زمین جس کا دل آدمی ہے، نہ رہ پائے گی جو بھی محفل سجی ہے، نہ بس میں خیالات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو بھی اس زمین پہ ہے ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، صرف اللہ واحد کی ذات باقی رہے گی۔ میرے بھائیوں قیامت بہت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فهم في غفلة معرضون۔ لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ مولا کہہ رہا ہے قریب آ چکا ہے قیامت کا وقت، موت کا وقت، حساب کا وقت، لیکن لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کب کا ہوا 2 ٹکڑے؟ نبی کے زمانے میں انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اتنی بڑی نشانی ہو گئی اور اللہ کہہ رہا ہے قیامت قریب آ گئی۔ اب 1443 چلا، اتنا اور نکال لیجیے، اب کتنا بچا ہوگا؟ تو آپ کیا سوچتے؟ روز یہی مستی رہے گی؟ آپ سوچتے ہو ہم نے کورونا کا 1 ڈوز لے لیا، 2 لے لیا، ابھی بوسٹر لے لیا، ابھی سب مولانا صاحب بھالو ہو جائے گا، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، سب وہی چہل پہل، وہی رنگینی، وہی موج، وہی مستی، وہی سب کچھ چلے گا جیسے پہلے چل رہا تھا۔ میرے بھائیوں شاید اب سنبھلنے کا موقع، دیکھ لو ابھی کورونا کی بیماری ختم بھی نہیں ہوئی، یدھ چھڑ گئی، جنگ چھڑ گئی، اور ایسے نہ جانے کتنی جنگیں چھڑیں گی۔ تو میرے بھائیوں یہ میسج اور پیغام ہے کہ اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کیجئے اور اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے، زیادہ سے زیادہ عمل کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے
کہ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم تمام بھائیوں کے گناہوں کو مغفرت فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق بخشے، آمین و توفیق اللہ باللہ، وصلی اللہ علیہ محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔